یار شہناز، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس لڑکی فاطمہ کے ہسبینڈ کو کس نے مارا ہوگا؟ مثال شیرانی نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اپنی اسسٹنٹ شہناز سے پوچھا، جو اس کے ساتھ بیٹھی کمپیوٹر پر اس کا نیا شیڈیول تیار کر رہی تھی۔ شہناز کہنے کو تو اس کی اسسٹنٹ تھی، لیکن اس کے چھوٹے بڑے ہر فیصلے وہی کرتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے سے لے کر اس بات کا بھی فیصلہ کرتی تھی کہ اسے کون سا رول ایکسیپٹ کرنا ہے اور کون سا ریجیکٹ، کس کو کب اور کون سی ڈیٹ دینی ہے، کس کے شو میں جانا ہے اور کس کے شو میں نہیں جانا۔ الغرض شہناز کو اس کی لائف کے ہر فیصلے کا اختیار تھا، سوائے اس کے کہ اسے کس سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کس سے ملنا ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں وہ صرف مشورہ دے سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ مثال شیرانی خود اس سے مانگے۔ ظاہری بات ہے، اہل خان کے علاوہ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ وہ سپر سٹار ہے، کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے مقابلے میں ایک پروفیسر کو ترجیح دے؟ شہناز نے کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر جب اس کے ہسبینڈ کا مرڈر ہوا، اہل تو اٹلی جا چکا تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، تو خود کے رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو پیسے دے کر یہ کام کروایا ہوگا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ اٹلی گیا ہی اس لیے ہوگا تاکہ شک اس پر نہ آئے۔ اگر آئے تو وہ صاف کہہ سکے کہ وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ شہناز نے خیال ظاہر کیا۔ مثال شیرانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید، ویسے مجھے حیرانی ہے کہ وہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اس کے شوہر کا قتل ہوا ہے، یہ بات تو یقیناً وہ جانتی ہوگی کہ اس کے شوہر کو مارا کس نے، پھر بھی خاموشی ہے؟ وہ حیرت سے بولی، شاید اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ پھر عدالت تو ظاہر سی بات ہے ثبوت مانگتی ہے، اور پھر اس کو اہل خان کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا، تبھی بیچاری ڈر کے مارے خاموش ہو گئی ہوگی۔ شہناز نے سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ تو چپ ہے، لیکن میں نہیں رہوں گی۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور اپنے فون سے کسی کا نمبر ملانے لگی۔ کیا مطلب؟ کسے فون کر رہی ہو؟ شہناز نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صوبیہ انجم کو، وہ ہنوز پراسرار مسکراہٹ سے بولی۔ وہ کون ہے؟ سچ نیوز چینل کی آنر۔ اسے کیا کہو گی؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مثال نے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ ہیلو صوبیہ، ایک کام ہے یار، وہ اسے بتانے لگی۔ اس سے کیا ہوگا بھلا؟ اس نے جیسے ہی بات ختم کی، شہناز نے فوراً سوال کیا۔ بس تم دیکھتی جاؤ۔ وہ مکاری سے مسکرائی۔ شہناز گہری سانس لے کر رہ گئی، نہ جانے اس کا بدلہ کب پورا ہوگا۔ اتنا کچھ کر کے بھی دل نہیں بھرا۔ کمرہ تاریک قبر بنا ہوا تھا، جامد خاموشی اور سناٹے میں اس کی سسکیاں گونج اٹھتی تو ماحول اور زیادہ پردرد اور سوگوار ہو جاتا۔ اپنی ساری وفائیں، محبتیں، چاہتیں جس کے وجود سے وہ منسلک کر چکی تھی، اس وجود کو کسی نے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی سے ختم کر دیا تھا۔ اس کا آشیانہ بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی ترکش بیوٹی اپنی خیالی دنیا میں ارتضیٰ حسن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی چاہت کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے افق پر اڑنے لگی تھی، مگر کسی ظالم نے ایک ہی جھٹکے میں اس سیڑھی کو اتنی بے رحمی اور سفاکی سے کھینچا کہ چاہتوں کے افق پر چڑھی کسی مجروح ستارے کی طرح ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی تھی۔ اپنا ٹوٹا بکھرا زخمی وجود لیے آج 20واں دن تھا اسے ارتضیٰ حسن کی موت کا سوگ مناتے ہوئے۔ یونیورسٹی جانا وہ چھوڑ چکی تھی، تعلیم اس نے ادھوری چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اہل خان کے خلاف آواز نہ اٹھانے کے فیصلے پر کچھ دنوں تک وہ عبد الرحمن صاحب سے ناراض رہی، لیکن پھر انہوں نے منا لیا اور بڑے پیار سے اسے سمجھایا۔ دیکھو بیٹا، کبھی کبھی وقت ہمیں ایسے الجھاوے میں الجھا دیتا ہے، نہ صحیح اور غلط کا احساس ہوتا ہے اور نہ پہچان۔ وہ شخص بہت پاورفل ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ بالفرض ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں بھی تو جو شخص ایک بار کسی کی جان لے سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے دوبارہ کسی کی جان لینا مشکل ہوگا؟ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن تمہاری سلامتی کی فکر ہے۔ میں تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں نقصان پہنچا تو میں تو زندہ بھی نہ رہ سکوں گا شاید۔ وہ بولتے ہوئے رنجیدہ ہو گئے۔ لیکن بابا، اگر ہم چپ رہیں گے تو اس شخص کو اور شے ملے گی، وہ ہمیں کمزور جان کر مزید شیر ہو جائے گا، اور اگر میں کچھ نہیں کروں گی تو ارتضیٰ کو انصاف کیسے ملے گا؟ اور پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر بے حسی دکھا رہی ہوں، میں اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، پر بیٹا یہ بھی تو کنفرم نہیں ہے نا کہ یہ سب واقعی اسی نے کیا ہے؟ اور پھر اس نے معافی نامہ بھی تو بھیجا تھا، ہو سکتا ہے اس کا اس سب میں ہاتھ نہ ہو۔
ارتضیٰ کے اپنی ہی کسی دشمن کا کام ہو۔ وہ اس کا دھیان اہل خان پر سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ سب ڈھونگ تھا، اس کی چال تھی۔ وہ وہ بہت کمینہ فطرت انسان ہے۔ ان فلموں والوں کی رگوں میں خون کے ساتھ شراب بھی گردش کر رہا ہوتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، وہ اچانک سے کیسے سدھر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی، مجھے پورا یقین ہے یہ سب اسی نے کیا ہے، ورنہ ارتضیٰ کے ساتھ اور کس کو پرخاش ہو سکتی ہے؟ اسی نے مارا ہے ارتضیٰ کو۔ بات کے اختتام پر وہ پھر رونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر عبد الرحمن صاحب کا دل بھی بھر آیا۔ محبت سے خود سے لگا کر اس کا سر تھپکنے لگے۔ بیٹا، تم اس شخص کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں نے معلوم کروایا تھا جس دن ارتضیٰ کا مرڈر ہوا اس سے ایک دن پہلے وہ اٹلی شوٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ کسی اور کا کام ہے یہ، تم فکر مت کرو، فارس پوری کوشش کر رہا ہے، جلد ہی ارتضیٰ کا قاتل سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ انہوں نے اسے دلاسا دلانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے فاطمہ کے دل سے اس شخص سے بدلہ لینے کا خیال یا ارادہ نکل جائے۔ اہل خان جیسے آدمی سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اس صورت میں وہ شخص انہیں کوئی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا۔ یہی ڈر انہیں ایسے کسی اقدام اٹھانے سے روک رہا تھا، مگر یہ بات فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سر پر بس ارتضیٰ کے قاتل کو سزا دلوانے کا جنون سوار تھا، لہٰذا وہ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، ورنہ دل تو ان کا بھی کہتا تھا کہ اس کے پیچھے اہل خان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بابا، مجھے پورا یقین ہے یہ اسی شخص کا ہی کام ہے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ عبد الرحمن صاحب نے اس کی ہٹ درمی پر زچ ہو کر بے حد ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کا انجام کیا ہوگا تم جانتی نہیں ہو۔ اگر تم اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو شوق سے وہ کرو جو تمہارے دل میں آئے، انہوں نے سرد مہری سے کہا، اور پھر فاطمہ کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اہل خان کو میڈیا اور پولیس میں گھسیٹنے کے خیال کو تھپک تھپک کر سلانا پڑا، سو وہ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی تھی، ورنہ دل اس کا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اہل خان کو پھانسی کے تختے پر دیکھنے کی خواہش مند تھی وہ، مگر عبد الرحمن صاحب کی ایموشنل بلیک میلنگ نے اسے اپنے قدم اٹھانے سے پہلے ہی روک لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر ارتضیٰ کی ID میں سے اس کی تصویریں نکال کر دیکھ رہی تھی کہ امینہ نے آ کر اطلاع دی ڈرائنگ روم میں عبد الرحمن صاحب اسے بلا رہے ہیں۔ موبائل رکھ کر وہ آنسو پوچھتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سامنے ہی عبد الرحمن کے ساتھ فارس بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے انہیں آہستہ سے سلام کیا اور عبد الرحمن صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ فارس اور فضا جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھے فارس بھائی کے بولنے کی منتظر تھی، عبد الرحمن صاحب کی بات پر اسے شوق لگا۔ وہ بے یقینی سے فارس بھائی کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندہ سے انداز میں نظریں چرا گئے تھے۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں فارس بھائی؟ آپ لوگ واقعی؟ دکھ کے مارے اس کی آواز ہی بھر آ گئی۔ مجبوری ہے بہنا، فضا اب یہاں رہنے پر راضی نہیں۔ حسن کی یادیں بکھری پڑی ہیں یہاں، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وقت بدل جائے تو انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ کل تک اسے بہنوں کی طرح پیار کرنے والی فضا آج اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ کے پاس شکوہ کرنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ فضا اسے اپنے بھائی کی مجرم سمجھتی تھی۔ اس سے ملنا بات کرنا تو دور، اب وہ فاطمہ کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ حالانکہ ایک وقت تھا اسی شکل کو وہ چاند سے تشبیہ دیتی، اسے اپنے بھائی کی زندگی میں لانے کے لیے بے قرار تھی۔ بھائی نہیں رہا تھا تو اسے فاطمہ عبد الرحمن کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ کب جانا ہے؟ اور ہم سے ملنے تو آئیں گے نا؟ مزمل چہرے پر نمی چمکنے لگی۔ ابھی 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے اور میں ملنے ہی آیا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ بخوبی نظر آ رہا تھا کہ وہ فضا کے اس طرح کے رویے پر ان کے آگے شرمندہ تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمیں اب بتا رہے؟ وہ شکوے بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ لہجے میں درد و رنج نمایاں تھا۔ بس اچانک فیصلہ کرنا پڑا، پھر سب کچھ جلدی میں ہوا۔ بزنس سمیٹنے، گھر سیل کرنے میں اتنا بزی تھا کہ آپ لوگوں کو جلدی نہ بتا سکا، وہ شرمندہ سے لہجے میں وضاحت دے رہا تھا۔ عبد الرحمن اس دوران بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اب ہم سے کون سا رشتہ رہا آپ لوگوں کا؟ جو ہماری پرواہ کرتے پہلے بتاتے۔ فضا بھابھی تو شاید میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ اللہ جانتا ہے فارس بھائی، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ مجھ سے رشتہ جڑتے ہی ارتضیٰ کی جان چلی جائے گی تو میں کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی۔ وہ سسکنے لگی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں، چہرہ بھیگ رہا تھا۔ بیٹی کو سسکتا دیکھ کر عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی چمکنے لگی۔ فارس بھائی تڑپ کر اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ گواہ ہے فاطمہ، تم مجھے ہمیشہ سگی بہن کی طرح عزیز رہی ہو۔ میں جانتا ہوں حسن کی موت کا جتنا دکھ ہمیں ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں ہے۔
تم ایسی باتیں مت کرو، مجھے فضا کے تم سے رکھے گئے رویے کا احساس ہے اور بہت افسوس ہے۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ابھی صدمے میں ہے، میری کوئی بات نہیں سن رہی۔ آئی ایم سو سوری فضا کے رویے کی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بھیگی نگاہوں کے ساتھ وہ نادم ہو کر کہہ رہے تھے۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اب بے آواز رو رہے تھے۔ آپ معافی مت مانگے بھائی، مجھے فضا بھابھی کے رویے کا گلہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ جانے سے پہلے ملنے آئیں گی ہم سے؟ رو کر دل ہلکا ہوا تو بھیگی پلکوں والی نیلی آنکھوں میں امید لیے اس نے سوال کیا۔ جواباً فارس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی اور بھرائی ہوئی آواز میں انہیں خدا حافظ کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ یہ شہر خاموشاں تھا۔ تازہ بنی ہوئی مگر کچی قبر کے پاس پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی وہ تلاوت کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ڈرائیور اس کے انتظار میں مؤدب کھڑا تھا۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کو گود میں رکھا اور قبر پر اپنا ہاتھ رکھ کر عذاب قبر ہٹا لینے والا درود پڑھنے لگی۔ اس کے آنسو قبر کی مٹی پر گر رہے تھے، منو مٹی تلے اس کا محبوب شوہر سو رہا تھا، جس کی ایک دن کی رفاقت بھی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ درود پڑھنے کے بعد تمام اہل قبور کی بخشش کی دعا مانگ کر وہ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک حسرت بھری نگاہ مٹی کے ڈھیر پر ڈال کر وہ سست قدموں سے واپسی کے لیے چلنے لگی۔ اسے آتا دیکھ کر ڈرائیور بھی قبرستان سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھلا۔ فاطمہ کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر پچھلی ونڈو سے ایک بار پھر خاموش ویران قبرستان کی طرف دیکھا۔ گہری سانس لے کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک ایسا درد ملا تھا اسے جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ رہ رکھ کر اس کی یاد آتی تھی۔ ارتضیٰ حسن کی خوبصورت سرگوشیاں اسے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ کبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز میں روتی اور کبھی بے آواز آنسو بہاتی۔ اس وقت بھی وہ آنکھیں موندے بے آواز رو رہی تھی جب ڈرائیور کی آواز پر چونکی۔ بی بی جی، گھر آ گیا۔ ڈرائیور کی آواز اسے ماضی میں حال سے لے آئی۔ کب گھر آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چادر کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف بڑھی۔ ارادہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں جانے کا تھا، کیونکہ اس وقت کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ باہر والے دروازے سے سیدھی بیڈ روم میں جانا ہی چاہتی تھی کہ ڈرائنگ روم سے آتی باتوں کی آواز سن کر قدم خود بخود ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ اندر داخل ہوئی تو بری طرح چونک گئی۔ عبدالرحمن صاحب کا رخ دروازے کی جانب تھا، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے شخص کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ اس کے چونکنے کی وجہ اس شخص کے بائیں جانب کھڑا باوردی گارڈ تھا، جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ فاطمہ نے دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ اس شخص نے بھی عبدالرحمن صاحب کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ فاطمہ ششدر رہ گئی، اگلے ہی پل جارحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ گھٹیا کمینے، ذلیل انسان! وہ چیخ کر دونوں ہاتھوں سے اس پر حملہ آور ہونے ہی لگی تھی کہ عبدالرحمن صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ چھوڑیں بابا، مجھے چھوڑیں، میں اس ذلیل انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ارتضیٰ کو مارا ہے، جان لی ہے اس نے ارتضیٰ کی۔ غصے، اشتعال، جوش، غضب، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خوبصورت آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں۔ حسین چہرے کی رنگت متغیر تھی۔ اسٹاپ اٹ فاطمہ، وہ ارتضیٰ کی ڈیتھ کے لیے تعزیت کرنے آیا ہے۔ وہ شدید اشتعال بھرے انداز میں پھر سے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ عبدالرحمن صاحب کی غصے بھری آواز سن کر رک گئی اور آنسوؤں سے تر نفرت اور غصے بھری نگاہوں سے آہل خان کو گھورنے لگی، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ فاطمہ کی گالیوں پر آہل کا چہرہ قندھاری انار کی مانند سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے جنون و اشتعال کو بمشکل قابو میں کیے ہوئے تھا۔ پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی سنجیدہ سرد نگاہیں فاطمہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جو اس وقت شدید غم و غصے میں بھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ تعزیت؟ خود ہی مار کر خود ہی تعزیت کرنے آیا ہے یہ گھٹیا انسان! وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی۔ فاطمہ، بیہیو یور سیلف! گھر آئے مہمانوں کی انسلٹ نہیں کرتے۔ عبدالرحمن صاحب نے آہل خان کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا کر اسے ڈپٹا۔ مہمان؟ آپ ایک قاتل کو مہمان بول رہے ہیں بابا؟ اس نے افسوس بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے آپ کے داماد کا مرڈر نہیں کروایا عبدالرحمن صاحب۔ اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اس کے لیے مجھے آپ کی بیٹی کی شادی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
مجھے اپنی پچھلی تمام غلطیوں پر گلٹ تھا، اس لیے تعزیت کرنے چلا آیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے کڑی نگاہوں سے فاطمہ عبد الرحمن کی طرف دیکھا، جو شدید غم و غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اہل خان کو وہ کوئی شدید صدمے سے ہوش کھو دینے والی مینٹل حسینہ لگ رہی تھی۔ تمہاری ہم سے ایسی کون سی رشتہ داری ہے، یا ہم کون سا تمہارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں جو ہم سے تعزیت کرنے چلے آئے؟ اگر گرد تھا تو معافی نامہ تو بھیج دیا تھا، پھر اپنے ناپاک قدم ہمارے گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کی جانے والی تنبیہ کو نظر انداز کر کے بھرے ہوئے لہجے میں دانت بھیج کر خود خونخوار انداز میں غرائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر کھڑے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جو اس کے محبوب شوہر کو مارنے کے بعد کس قدر دیدہ دلیری سے اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کرتی اگر بابا کا ڈر نہ ہوتا تو۔ ارتضیٰ کی موت نے اسے بہادر بنا دیا تھا۔ اب اسے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اس کے ناحق خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ انف از انف۔ وہ آگ بگولا ہوا اور خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے عبد الرحمن سے مخاطب ہوا۔ اوکے عبد الرحمن صاحب، میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی شاید صدمے سے پاگل ہو چکی ہے، کسی سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروائیں۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ کڑے لہجے میں کہتے گارڈ کو اشارہ کر کے وہ ایک سخت نظر فاطمہ پر ڈال کر باہر جانے لگا تو اس کی آواز سن کر رک گیا۔ دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا، اگر بابا نہ روکتے تو میں تمہارے گھنونا خونی چہرہ پوری دنیا کو دکھا چکی ہوتی اور تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر دم لیتی، وہ بے حد نفرت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ رکا، پھر اس کی طرف پلٹ کر بے حد طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تم باپ بیٹی نے میڈیا میں جا کر پہلے کون سا تیر مار لیا جو اب مار لیتی؟ رہی بات پھانسی کی تو کسی بھول میں مت رہنا، اس ملک کی عدالت تک کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اہل سکندر خان، لہٰذا مجھ سے ٹکرانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اگلی بار اس سے بھی بڑا نقصان اٹھاؤ گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا وہ رکا نہیں، ایک نظر اسے اس کے دیکھتے ہوئے چہرے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ بابا، آپ نے اس خونی کو گھر میں داخل کیوں ہونے دیا؟ اس کے جانے کے بعد وہ سخت احتجاج بھرے انداز میں پریشان کھڑے عبد الرحمن صاحب سے مخاطب ہوئی۔ رحمت بوا، اس لڑکی کو سمجھاؤ، خود سے اونچے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ مجھے برباد کر کے چھوڑے گی۔ انہوں نے بے بس لہجے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رحمت بوا سے کہا اور ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ بوا دیکھیں کیا ہو گیا ہے بابا کو، اب مجھے ڈانٹنے لگے ہیں، پہلے تو کبھی ہلکا سا بھی ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ رحمت بوا کے گلے رکھ کر روتے ہوئے بولی۔ بیٹا آپ غلط کر رہی ہو، وہ آپ کے بابا اگر آپ کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ وہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی اور رحمت بوا اسے چپ کرواتی رہیں۔ فاطمہ بی بی، کوئی عورت آپ سے باہر ملنے آئی ہے، اس وقت امینہ نے آ کر کہا۔ کہاں ہے؟ فاطمہ جو صوفے پر رحمت بوا کی گود میں سر رکھے سسک رہی تھی، ملازمہ کی بات سن کر اٹھ بیٹھی۔ رونے کی وجہ سے چہرہ مکمل سرخ اور آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ وہ جی ابھی گیٹ پر ہی کھڑی ہیں، سرور نے اس کو اندر نہیں آنے دیا، کہا ہے پہلے آپ سے پوچھ آؤں۔ آپ یہیں رکے بوا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گیٹ پر پہنچی تو پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک ماڈرن عورت کھڑی تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بال شانوں تک کٹے ہوئے تھے اور چہرے پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ آپ فاطمہ عبد الرحمن ہیں نا؟ وہ عورت اسے دیکھتے ہی بولی۔ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ بے تاثر انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد فاطمہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ گیٹ کے قریب ہی واقع انیکسی کے گیسٹ روم میں وہ اسے لے گئی۔ اب بتائیے آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ جب وہ عورت صوفے پر بیٹھ گئی تو فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ میں ایک نیوز چینل چلاتی ہوں، میرا نام صوبیہ انجم ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے شوہر کا آپ کی شادی والے دن ہی مرڈر ہو گیا تھا، اور کس نے مرڈر کیا یہ آپ جانتی ہیں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کس نے کیا ہے ایسا۔ وہ بات کرتے کرتے رک کر اس کو بغور دیکھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ اس کی بات سن کر بدل گیا تھا۔ کس نے کیا ہے؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہی جس نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو کڈنیپ کیا، جس کی کال ریکارڈنگز آپ نے وائرل کی، میڈیا میں بہت چرچا ہوا تھا، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ فاطمہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کو جھٹلا دے یا نہیں۔ آپ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ عورت پر یقین لہجے میں بولی۔
سچ ہو یا جھوٹ، آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق جو آپ یہاں آئیں؟ اس کی بات سن کر دیکھیے مس فاطمہ، مجھے پتہ ہے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اتنا چاہنے والا شوہر کھویا ہے آپ نے۔ یقیناً آپ اس کے قاتل کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی خواہش رکھتی ہوں گی۔ میں نہیں جانتی کیا وجہ ہے آپ کی اس خاموشی کی، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ اس سے ڈرتی ہیں، اسی لیے چپ ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے چپ رہیں گی تو قاتل اپنے انجام کو کیسے پہنچے گا؟ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ وہ عورت اپنی چرب زبانی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فاطمہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا اس سب سے کیا تعلق اور وہ کیوں ہمدردی دکھا رہی تھی۔ ایک منٹ، اب چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ فاطمہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا چینل ایسے کیسز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جہاں وکٹم مظلوم ہو۔ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جس کا نام ہے آئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم مظلوم کا مکمل ساتھ دیتے ہیں اس کو انصاف دلانے میں، چاہے ظلم کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے چینل پر کیمرے کے سامنے آ کر آہل خان کے خلاف بیان دیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا مرڈر اسی نے کیا ہے۔ میرا وعدہ ہے ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے آپ کو انصاف دلانے میں۔ وہ عورت ہمدردانہ لہجے میں اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، انصاف؟ انصاف تو وہ چاہتی تھی، مگر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ملک کی عدالتوں کے قانون کا اسے پتہ تھا، بااثر افراد کو کبھی سزا نہیں ہوتی، الٹا اسی کا نقصان ہو جاتا تھا جو پہلے ہی ظلم کا شکار ہو چکا ہوتا تھا۔ اس عورت کی پیشکش پر وہ کچھ دیر اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، کہیں یہ عورت کسی کا بھیجا ہوا مہرا نہ ہو۔ مجھے ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ مجھے اس کو انکار ہی کر دینا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ہسبینڈ کا مرڈر کس نے کیا ہے، میں ایسے کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، خشک لہجہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب آپ تشریف لے جائیں۔ آپ شاید مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، ورنہ مجھے پتا ہے آپ قاتل سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ اچھی طرح سوچ لیجئے۔ میرے چینل سچ نیوز پر ہمارا پروگرام دیکھیے، ہر روز شام کو 7 بجے لگتا ہے۔ میں اپنا کارڈ چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر آپ اپنے شوہر کے قاتل کو سزا ملتے دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اپنا کارڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ فاطمہ کچھ لمحے سوچتی رہی اور پھر ٹیبل پر رکھا کارڈ اٹھا لیا۔ تمہاری شوٹنگ کیسی رہی؟ وہ جم کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ علی کاظمی اس کے پاس چلا آیا۔ آہل نے جم جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور اس کے ساتھ کافی پینے ایک معروف ریسٹورانٹ چلا آیا۔ شوٹنگ اچھی رہی تھی، لیکن ہیروئن مجھے ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ کسی سابقہ وزیر کی بھانجی تھی، اس لیے واجد بھائی کو اسے کاسٹ کرنا پڑا۔ وہ منہ بنا کر بولا، اوہو، مطلب تمہارے معیار پر پوری نہیں اتری۔ علی کاظمی نے معنی خیز انداز میں کہا، نہیں یار، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، نہ تو اسے ڈھنگ سے ایکٹنگ کرنا آ رہی تھی، نہ ڈائلاگ صحیح سے بول پاتی تھی۔ اس کی وجہ سے بار بار ریٹیک کرنا پڑتا۔ یقین کرو رونے تک کا سین نہیں ہو رہا تھا اس سے۔ ایکسپریشنز اتنے فضول دیتی تھی کہ کتنی بار میرا جی چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ وہ سخت کڑوے لہجے میں بولا۔ علی کاظمی ہنس پڑا، شکر ہے تم نے ایسا نہیں کیا، ورنہ 2 قتل تمہارے کھاتے میں آ جاتے۔ لفظ 2 قتل پر آہل نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جو ہوا بہت غلط ہوا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے قاتل سمجھ رہی ہے، اس دن اس کے گھر گیا تھا، بہت برا ریئیکٹ کیا اس نے۔ اس کی نگاہوں میں فاطمہ عبدالرحمن کا اس دن والا بپھری شیرنی والا روپ جھلملایا۔ ہاں مجھے بھی افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھا جائے تو ایک طرح سے اچھا ہوا، تمہارا راستہ صاف ہو گیا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے مزے سے بولا، لیکن اس کا دل تو صاف نہیں ہوا نا، صرف راستہ ہی صاف ہوا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، تم اس سے اکیلے میں ملو اور اسے سمجھاؤ کہ اس کے ہسبینڈ کو تم نے نہیں مارا، ورنہ ویسے تم اسے صرف پانا ہی چاہتے ہو نا؟ نہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، کیا کرو گے شادی کر کے یار؟ ہم شوبز والوں کی شادیاں کتنے عرصے چلتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ علی کاظمی ہنسا، مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ چلے گی، لیکن کرنی بہرحال شادی ہی ہے۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے فائنل انداز میں کہا، انداز بہت پر اعتماد اور اٹل تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کرو اسے ایگری پھر۔ علی کاظمی نے کندھے اچکائے، شوٹنگ کی ڈیٹ فکس کر لی ہے تم نے؟ کچھ توقف کے بعد آہل نے اس سے پوچھا۔ نہیں یار، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیسی پرابلم؟
کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پریشانی سے گویا ہوا۔ جس ماڈل نے البم میں کام کرنا تھا وہ ایڈوانس لے کر ایک معروف ایڈورٹائزنگ کی جانب سے دبئی چلی گئی ہے۔ اب اسے وہاں طویل عرصہ لگ جائے گا۔ جب تک اس کی واپسی ہوگی میرے سانگز البم کی ویلیو مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس ماڈل کو لمبی رقم دی ہے، اب میرے پاس دوسری ماڈل کو بک کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے کیونکہ آلریڈی 2 مزید البم پر لگا چکا ہوں۔ اور وہ جو کچھ عرصہ پہلے اپنے ہٹ البم سے کروڑوں کمایا تھا تم نے، وہ کہاں گیا؟ آہل نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کا میں نے امریکہ میں ایک فلیٹ لے لیا تھا، تم جانتے تو ہو کس قدر مہنگے فلیٹس ہیں وہاں۔ البم کا سارا پیسہ لگ گیا وہاں، وہ افسوس بھرے انداز میں بولا۔ تو تم اپنے ڈیڈی سے کیوں نہیں لے لیتے؟ آہل نے کافی پیتے ہوئے اطمینان سے مشورہ دیا۔ ڈیڈی مجھے صاف انکار کر چکے ہیں، وہ منہ لٹکا کر بولا۔ تو پھر اس سے ایڈوانس واپس لینا تھا نا، اس طرح کیوں جانے دیا؟ یار تم جانتے تو ہو اس فیلڈ کے لوگوں کو، جتنی گلیمرائز ان لوگوں کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس قدر ہی فراڈ اور کرپٹ حرکتیں ہوتی ہیں ان کی۔ مجھے بتائے بنا ہی وہ محترمہ فلائی کر گئی تھی۔ اچھا مجھ سے لے لینا، اس نے آفر کی۔ علی کاظمی نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سر پلیز ایک سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ۔ اسی وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان کے پاس آ کر بولے۔ وہ دونوں اپنی طرف سے تو ایسے حلیے میں آئے تھے کہ پہلی نظر میں کوئی پہچان نہ سکے، لیکن ان کی تمام احتیاط رائگاں گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا ان کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے۔ عبدالرحمن صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے اسے اپنا پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ بدلنا پڑا۔ آج پورے 26 دن بعد وہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ان کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو وہ دوبارہ یونیورسٹی کبھی نہ جاتی۔ یونی میں ارتضیٰ حسن کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ چاہ کے بھی اب اسٹڈی پر کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گی۔ بے حد اداس دل کے ساتھ وہ یونی کے لیے جا رہی تھی۔ وہی کلاس روم ہوگا، وہی اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہی پڑھائی ہوگی، لیکن پڑھانے والا ارتضیٰ حسن نہیں ہوگا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی تو وہ اپنے خیالات سے واپس آئی۔ چونک کر آگے دیکھا جہاں ڈرائیور گھبرایا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ گھبراؤ مت، میں آ رہا ہوں بس، وہ کسی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے فون بند کیا فاطمہ نے فوراً پوچھا۔ بی بی جی میری بیوی کی طبیعت سخت خراب ہے، بچہ ہونے والا ہے اور وہ گھر میں بالکل اکیلی ہے۔ مجھے فوری طور پر اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا بی بی جی اگر آپ اجازت دیں، میں اس گاڑی میں پہلے اس کو ہسپتال لے جاؤں پھر آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت پریشان لگ رہا تھا۔ پھر جس طرح اس نے منت بھرے انداز میں اس سے التجا کی اس کا دل فوراً پسیج گیا، کیونکہ وہ تو تھی ہی نرم دل۔ ٹھیک ہے، کہاں ہے تمہارا گھر؟ یہ یہاں آگے ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک ہے پھر جلدی چلو۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ 5 منٹ بعد ہی اس نے جس رہائشی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکی فاطمہ کو قدرے حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ بلڈنگ مہنگے ایریا میں تھی۔ اس میں موجود تمام فلیٹس نہایت ہی مہنگے تھے جنہیں خریدنا یا رینٹ پر لینا کم از کم ایک ڈرائیور تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر فی الحال سچویشن ایسی تھی کہ اس نے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بی بی جی اگر آپ میری تھوڑی سی اور مدد کر دیں تو آپ یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میرا فلیٹ 4تھی منزل پر ہے اور جس حالت میں وہ ہے میں اکیلا اسے نہیں سنبھال سکوں گا۔ آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ آئیں اور اسے گاڑی تک لانے میں میری مدد کر دیں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی جب ڈرائیور اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس سے ایک بار پھر التجا کی، چلو۔ بادلے ناخواستہ وہ اس مدد پر بھی تیار ہو گئی، ورنہ ایک انجان آدمی کے ساتھ کسی فلیٹ میں جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کی بیوی کی زندگی کا سوال تھا، سو وہ چلی آئی۔ 3rd فلور فلیٹ نمبر 3 پر وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ پہلی بیل پر ہی آٹومیٹک ڈور کھل گیا۔ وہ اپنا گلابی دوپٹہ درست کرتی ڈرائیور کے پیچھے اندر چلی آئی۔ یہاں تو بہت خاموشی ہے، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اس نے فل فرنشڈ اے سی روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کمرہ خوش ذوقی و عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جہاں ڈیکوریٹڈ تمام اشیاء امپورٹڈ تھیں۔ اسے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ ایک معمولی سے ڈرائیور اس مہنگے فلیٹ میں رہتا ہے۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ جواب نہ ملنے پر دوبارہ سے سوال کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوئی اور چکرا گئی۔ ڈرائیور نامعلوم کس لمحے غائب ہوا تھا، اسے احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ گھبرا کر وحشت زدہ سی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی دم درمیانی دروازہ کھول کر جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر وہ سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سرخ چہرہ، بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں۔ وہ شخص اسے اپنے حواسوں میں بیگانہ سا محسوس ہوا۔ اہل خان نے کھٹاک سے اندرونی دروازہ لاک کر لیا۔ آپ یہاں؟ وہ اپنا چکراتا سر پکڑ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اتنے دنوں سے مسلسل جس صدمے سے وہ گزرتی آئی تھی، اب اعصاب مزید کسی ٹینشن کو برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اہل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما، ورنہ وہ زمیں بوس ہو جاتی۔ بازو میں بھر کر قریبی صوفے پر لٹا دیا۔ فاطمہ کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا۔
وہ مکمل بے ہوش تھی۔ وہ اپنا غصہ قہر بھول کر جلدی سے ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی لے آیا، چھک کر اس کے قریب دو زانوں بیٹھ گیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پھینکنے لگا۔ آہل کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پنک کلر کے اسٹار امبرائڈری سوٹ میں اس کا ملکوتی حسن نمایاں تھا۔ پنک جھلملاتا ہوا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ براؤن ریشمی بالوں کی لٹیں کیچر میں سے پھسل کر اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ بے داغ، شفاف، سرخ و سفید چہرہ، سیاہ دراز آرزوں پر جھکی پلکیں، سیاہ متناسب ابرو، ستواں ناک، گلابی ہونٹ۔ وہ حسین نہیں، حسین ترین تھی۔ ایسا حسن جو پتھر کو بھی پگھلا کر رکھ دے، موم کر دے، اور وہ تو پتھر نہیں تھا، انسان تھا جو موم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ اس کے اسی حسن نے تو اسے بری طرح گھائل کیا تھا کہ وہ جو پہلے اسے فلم کی ہیروئن بنانے کا خواہش مند تھا، اب اس کا دل اصل زندگی میں اسے اپنی ہیروئن بنانے کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے خوابیدہ وجود سے سفید روشنیاں نکل رہی ہوں۔ بڑی کشش، بڑا سرور تھا ان روشنیوں میں۔ اسے عجیب سا کیف خود پر چھایا محسوس ہونے لگا۔ دل کی دنیا زبر زیر ہونے لگی۔ وہ بے خودی میں اسے تکے گیا۔ 5 منٹ ہو چکے تھے، وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی، تو وہ سچ میں گھبرا گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ٹھنڈے پانی کا گلاس سارے کا سارا اس کے چہرے پر اڈیل دیا۔ اتنے سارے یخ پانی کا چہرے پر پڑنا تھا کہ چند سیکنڈ بعد اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ آہل دل میں شکر ادا کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے وہ لاشعوری انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ شعور کے بیدار ہوتے ہی ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس کے لمس سے وہ ایک لمحے کے لیے فریز ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے اٹھی۔ بدحواسی اور پریشانی اس کی متوش آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کیوں اس طرح کی چیپ حرکت آپ چوتھی بار کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میرے شوہر کو مار کر بھی سکون نہیں ملا؟ برباد تو کر چکے ہو مجھے، چین سکون تو چھین چکے ہو میرا، اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف بھی نہیں ہے تمہارے میں؟ ایک بے قصور انسان کو مارا ہے تم نے، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی ایسے ہی مارے، تم بھی ایسے ہی برباد ہو، تمہارے گھر والے بھی تمہارے پیچھے روئیں تڑپیں۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی انداز میں اسے بددعائیں دینے لگی۔ میں نے اسے نہیں مارا، پلیز تم بیٹھ کر تسلی سے میری بات سن لو، میں نے تمہیں کسی غلط نیت سے نہیں بلایا۔ اس کی بددعاؤں پر برا مانے بغیر آہل نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جانے دو مجھے، ورنہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر تم پر اپنے شوہر کے مرڈر کا کیس کر دوں گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، ساری شہرت عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس کے نرم لہجے کا فاطمہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اسے دھمکانے لگی۔ اب کے آہل خان کے چہرے پر بھی غصہ پھیلنے لگا۔ وہ اپنے جلالی روپ میں واپس آنے لگا۔ کچھ دیر پہلے والی لہجے کی نرمی غائب ہو گئی۔ کتنی بار کہوں، نہیں مارا میں نے اسے، وہ دھاڑا۔ تم نے ہی مارا ہے اسے، تمہارے علاوہ اور کون مار سکتا ہے بھلا؟ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑ کر بولی۔ اوکے، میں نے مارا، بولو کیا کر لو گی؟ انداز استہزائیہ تھا۔ جان سے مار دوں گی تمہیں، وہ دانت بھینچ کر غرائی۔ ٹھیک ہے، مارو پھر، سامنے کھڑا ہوں تمہارے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ مجھے تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، وہی تم سے حساب لے گا۔ اب دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گھورتی سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ دروازہ کھول دوں گا، لیکن پہلے تم سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو، جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، وہ اسے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جانے دو مجھے، وہ بے لچک انداز میں کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آہل اس کے راستے میں آ گیا۔ بات تو تمہیں سننی ہی پڑے گی، فاطمہ کی ہٹ درمی پر اس سے بھی غصہ آ گیا۔ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے اس نے اسے صوفے کی جانب دھکیل دیا اور خود اس کے اتنے قریب جھک کر کھڑا ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر فریز ہو گئی، کوئی حرکت نہیں کر پائی۔ تاہم اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا، صرف اور صرف نفرت، غصہ اور اشتعال تھا۔ پہلی بات تو یہ، اس پروفیسر کو میں نے نہیں مارا۔ دوسری بات یہ ہے، دوبارہ میرے سامنے اسے اپنا شوہر مت بولنا، کیونکہ اس عہدے پر صرف اور صرف آہل خان ہی فائز ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، وہ بات کرتے کرتے رکا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا، جو غم و غصے اور نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ میں تمہارے لیے پروپوزل بھجوانے والا ہوں، اور تمہیں اس پروپوزل کے لیے ہاں کرنی ہے، ورنہ… آہل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ مجھے بھی مار دو گے؟ مار دو، میں اب ڈرتی نہیں ہوں موت سے، وہ نڈر انداز میں بولی۔ نہیں، تم جیسی حسین لڑکی کو مار کر اپنا نقصان نہیں کرنا مجھے۔ فاطمہ کے تیوروں نے اس کے اندر شوخی سی بھر دی تھی۔ پل میں پینترا بدل کر مسکرایا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ لیکن ہاں، تمہارے کسی بہت قریبی رشتے کی گارنٹی نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو… شوخی فوراً غائب بھی ہو گئی، لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ فاطمہ اسے ویسے ہی گھورتی رہی۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ، میری زندگی برباد کر دی، میرے شوہر کو مروا دیا، کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اس طرح دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے کا؟ کیوں اتنا ڈبل گیم کھیل کر مجھے یہاں بلوایا؟
کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ دیتے؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ اپنی بے بسی پر رو دی۔ تم سے شادی کرنا، اسے گھور کر اطمینان سے بولا۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، میں مر کر بھی قبول نہ کروں تم جیسے لوز کیریکٹر، شرابی، عیاش خونی انسان کو۔ میرے شوہر کو مار کر مجھ سے شادی کرو گے؟ دماغ تو صحیح ہے تمہارا؟ وہ بپھر کر بولی۔ جس انداز الفاظ میں وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اسے دہکتے ہوئے کسی نادیدہ الاؤ میں دھکیل دیا تھا۔ شرابی، عیاش خونی انسان جیسے لفظوں نے اس کے خون کو بال پر پہنچا دیا تھا۔ ایک دم ہی اس پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر فاطمہ کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچانک اس کے بازو کھینچنے سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کی جانب کھنچ گئی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود کو سنبھالا تھا، ورنہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکراتی۔ آہل نے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ اس سختی سے جمائے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ سکی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی سانسیں فاطمہ کے چہرے پر بھاپ کی طرح لگ رہی تھیں۔ وحشت و جنون سے اس کی شفاف آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ آہل اسے دیوانگی کی حدوں سے باہر نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کہا نا، نہیں مارا میں نے اسے، کیوں بار بار ایک ہی رٹ لگائی ہے؟ اسٹوپڈ گرل، تم سمجھتی ہو تمہاری محبت میں مجبور ہو کر میں تمہاری بدتمیزی، تشنام ترازی اور الزام برداشت کر لوں گا؟ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش نہیں آتا جتنا تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، مگر تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ فلموں سے ہٹ کر ریئل زندگی میں نے کبھی کسی کے منہ سے اپنے لیے گالی برداشت نہیں کی۔ گالی نکالنے والے کا میں وہ حال کرتا ہوں کہ تمہارا دوبارہ زبان استعمال کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ تمہیں آفر ضرور کی تھی، مگر کچھ غلط تو نہیں کیا کبھی تمہارے ساتھ؟ حالانکہ کئی بار تم میری درست میں آئی، لیکن کب میں تمہارے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کا مرتکب ہوا ہوں؟ بولو۔ اس کے بار بار کے الزام پر وہ بھی پل بھر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ غصے میں اس کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس کو اس نے خود بھی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، مگر فاطمہ کی توجہ اس کے لفظ پر کہاں تھی؟ اسے اس کی محبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر وہ کرتا بھی تھا تو اس کی بلا سے جہنم میں جائے۔ اس کی نظروں میں تو ارتضیٰ کا قاتل تھا، وہ اسے قبول کرنا اس کے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ وہ اس کے لفظوں اور اس کی دھاڑ سے قطعی مروب نہیں ہوئی، اپنے چہرے پر ڈر ظاہر نہیں ہونے دیا، البتہ نفرت بھرے انداز میں اس کے ہاتھوں کی گرفت ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے غررائی۔ چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھ اپنے تک محدود رکھو۔ آہل خان، مجھے گھن آتی ہے تم سے، تمہارے کیریکٹر سے، سمجھے تم؟ وہ بلبلا رہی تھی، مزاحمت شدید تھی۔ کیوں کہتی ہو تم ایسا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کیسے ناپاک ہوں میں؟ بولو۔ ہاتھوں کی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے چیخ اٹھا۔ اس کے دوسری بار اپنے بارے میں بولے گئے اس لفظ ناپاک نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ اس وقت غصے اور جنون کی آخری سٹیج پر تھا وہ۔ اس کے اس طرح سختی سے پکڑنے سے فاطمہ کے بازوں میں شدید درد ہونے لگا تھا، مگر وہ برداشت کیے کھڑی رہی۔ جس شخص کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہو، جس کے دن رات نامحرم عورتوں کے بیچ میں گزرتے ہوں، حرام کماتا ہو، حرام کھاتا ہو، وہ ناپاک نہیں ہوگا تو کیا پاک ہوگا؟ وہ بنا ڈرے چلا کر بولی۔ آہل کے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پر خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ اچھا، اور تمہارا شمار پاک اور نیک عورتوں میں ہوتا ہے کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے، غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جوابی طنز کیا۔ اپنا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں، تمہارے بارے میں ضرور پتا ہے کہ تم ایک بد کردار انسان ہو۔ سنا تم نے؟ شرابی، زانی، بدکار۔ تم جیسے لوگوں کے لیے پتہ ہے اللہ نے جہنم میں الگ سے ایک اسپیشل خانہ تیار کر رکھا ہے، جہاں تم جیسے لوگ اپنے برے اعمالوں کی سزا بھگتو گے، اپنا بویا ہوا کاٹو گے، مگر تب معافی کا ٹائم بھی گزر چکا تھا۔ تمہاری یہ باڈی جس پہ تم فلم سٹار بڑی محنت کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، لوگوں کو دکھا کے ان سے داد وصول کر کے خوش ہوتے ہو، جانتے ہو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کے کھلے گریبان سے نظر آتے اس کے مضبوط جسم کی طرف حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہنم کی آگ میں جلے گی، جہنم کی آگ میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم جیسے لعنتی انسان پر۔ اس کا انداز تو نفرت اور حقارت سے بھرپور تھا ہی، لیکن لفظوں میں بھی اتنی سفاکیت، اتنی بے رحمی تھی، اتنا برا نقشہ کھینچا تھا اس نے اس کے انجام کا کہ وہ بھی چند لمحوں کے لیے حق دک رہ گیا۔ تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی کہ میں بدکار ہوں اور جہنم میں جاؤں گا؟ کیا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں؟ کچھ پل کے لیے حق دک رہنے کے بعد وہ سنبھل کر زخمی لہجے میں گویا ہوا، واقعی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہوتی تھی یہ فیصلہ کرنے والی کہ وہ بدکار اور گناہ گار تھا، اس کو جہنم میں جانا تھا؟ یہ تو اللہ کی مرضی، چاہے تو کسی کی ایک چھوٹی سی خطا سے اسے جہنم میں ڈال دے، اور چاہے تو کسی کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض اسے جنت عطا کر دے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ بات فاطمہ عبد الرحمن کے ذہن میں نہیں تھی۔ اس کے مائنڈ میں بس یہی بات گڑی ہوئی تھی کہ یہ شخص جو سامنے کھڑا ہے ایک فلمی اداکار ہے جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، برے کام کرتا ہے،
سب سے بڑھ کر اس کے محبوب شوہر کا قاتل ہے۔ اختیار تو تمہیں بھی اللہ نے نہیں دیا میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ پھر تم کون ہوتے ہو میرے شوہر کو مارنے اور اب اپنی گناہ آلود زندگی میں زبردستی مجھے شامل کرنے کی کوشش کرنے والے؟ وہ بگڑے تیوروں سے بولی۔ جواب میں کچھ دیر اس کی شعلے برساتی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اسے گھورتا رہا، پھر انتہائی سرد لہجے میں بولا، مس فاطمہ عبد الرحمن، تم نے جتنی میری توہین کرنی تھی کر لی، جتنا مجھے دھتکارنا تھا دھتکار لیا، بس اب اور نہیں۔ میں کوئی عام یا معمولی آدمی نہیں ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگتا رہوں گا، تمہارے راضی ہونے کا انتظار کرتا رہوں گا۔ تم مجھے صرف پروفیسر کا قاتل سمجھتی ہو، ٹھیک ہے، شوق سے سمجھتی رہو، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن کرنا تمہیں اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ پتہ نہیں تم اکڑتی کس بات پر ہو، اچھی شکل کے علاوہ اور ہے ہی کیا تمہارے پاس؟ میں چاہوں تو یہی کھڑے کھڑے تمہیں تمہاری اس حسین شکل سے بھی محروم کر دوں، کچھ نہیں بگاڑ سکو گی تم میرا، اور نہ وہ تمہارا باپ۔ شکر کرو جائز طریقے سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکیاں تو سپر اسٹار اہل خان کے قدموں کی دھول ہوتی ہیں۔ خود کو بڑا نیک پاک سمجھتی ہو، حقیقت میں یہ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں نیک نامی کا بولا پہن کر دوسروں کو ورغلانے والی، بظاہر پاک باز مومنہ کا روپ دھارے ہوئے۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ غصے اور ذلت کے احساس سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ بھڑک کر بولی، یو شٹ اپ۔ اہل خان اس سے بھی زیادہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں جو بھی ہوں تم جیسے گھٹیا گرے ہوئے انسان سے لاکھ درجے بہتر ہوں، جو کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تمہاری ان تھرڈ کلاس دھمکیوں سے ڈرتی ہے میری جوتی۔ مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو بچو گے تم بھی نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ تم سپر اسٹار ہو تو میں بھی کوئی غریب پڑی لڑکی نہیں ہوں، خاندانی لڑکی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی نہیں جانتی بلکہ اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ توڑ بھی سکتی ہوں۔ بے شک آزما لینا۔ دوپٹے کو سر پر درست کرتے ہوئے وہ پھنکاری تھی، شدید غصے سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ آہل نے انتہائی غیظ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں مرنے مار دینے والی کیفیت تھی۔ لائٹ بلو جینز اور ملٹی لائنز شرٹ میں ملبوس خوشبوؤں سے مہکتا اس کا وجہ دراز سراپا نمایاں تھا۔ موویز میں شرٹ لیس سینز کروانے کی وجہ سے باڈی بھی خوب بنی ہوئی تھی۔ فاطمہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اس کی آفر پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی، مگر وہ اس بندے سے شدید نفرت کرتی تھی جو ایک سپر اسٹار ہونے کی وجہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، کئی آنکھوں کا خواب تھا۔ اب نگاہوں سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگلے ہی پل مسکرا کر بولا۔ عجیب آدمی تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کچھ دیر پہلے والے غصے کا چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔